خدا یسوع کے نام سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ویلکم کریں ایک دوسرے کو۔ گاڈ بلیس یو میں آپ کے رائٹ لیفٹ جو بھی بیٹھا ہے اس کو ویلکم کیجیے، گاڈ بلیس یو کہیے۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے آج کے حصے کو پڑھیں۔ 30واں باب، امثال کی کتاب اور اس کا 30واں باب۔ اور اس کی پہلی آیت سے 30واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ یاکا کے بیٹے اجور کے پیغام کی باتیں۔ اس آدمی نے اتییل اور اوکال سے کہا، یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں، اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں۔ میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے۔ کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا، اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے، وہ ان کی سر پر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، مبادہ وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کرنا۔ بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند۔ میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے، ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کو۔ ٹھیک ہے، سو یہ آج کے کلام میں سے ہم نے حصہ پڑھا ہے 30واں باب امثال کی کتاب میں، اور یہاں پر خدا کا بندہ بزرگ سلیمان کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے تو مجھ سے دریغ نہ کر، بطالت اور دروغ گوئی تو مجھ سے دور کر دے، اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند۔ میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ تو یہ ان باتوں پر ہم غور کریں گے، اور پہلی آیت میں ذرا دیکھیں تو کیا لکھا ہے؟ یاکا کے بیٹے اجور کے پیغام کی باتیں۔ تو یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اجور کون تھا جس کی یہ باتیں لکھی؟ اجور۔ اور پھر اگر ہم 31واں باب بھی دیکھیں تو پھر لمویل کی بھی ذکر کیا گیا ہے پہلی آیت میں، لمویل کے پیغام کی باتیں۔ تو یہ مختلف نام، حالانکہ ہم امثال کی کتاب کو بزرگ سلیمان سے منسوب کرتے ہیں، تو یہ پھر یہ جو اجور ہے، لمویل ہے، تو مختلف خیالات ہیں مصنفین کے، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی جو دانا شخص تھا اس وقت میں جس کا نام یہ اجور تھا، لیکن زیادہ تر جو خیال ہے کہ یہ سلیمان ہی کا نام تھا، اجور بھی، لمویل بھی۔ تالمود کی روایت کے مطابق سلیمان کے 6 نام بائبل میں بیان کیے گئے ہیں، اور بھی نام ان کو دیے جاتے تھے، جیسے
اگر جب سلیمان پیدا ہوا تو سلیمان اس کا نام رکھا گیا، لیکن جب بادشاہ اس کو کاہن کو بلایا تو پھر یدیدیا بھی اس کا نام رکھا گیا۔ تو تھرون نیم اس کا کچھ اور تھا۔ تو ایسے عام جیسے گھروں میں بھی کئی دفعہ کچھ نام جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے گھر کے اندر، اور آفیشیل کچھ اور ہوتا ہے ڈاکومنٹس کی۔ تو یہودی روایت کے مطابق جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اجور ہے یہ بھی سلیمان ہی کا نام تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے دانا شخص کوئی تھا نہیں۔ اور اگر آپ سلاطین کی پہلی کتاب چوتھے باب کی 29ویں آیت میں دیکھیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ سلیمان کی جو حکمت تھی، وزڈم تھی، اس کی جو دانائی تھی ساری دنیا میں مشہور تھی۔ یعنی سب سے دانا شخص جو تھا وہ سلیمان تھا۔ تو اس لیے مصنفین کہی کہتے ہیں کہ یہ کسی دانا شخص کے اقوال ہیں، باتیں ہیں، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ سب سے دانا شخص تو سلیمان ہی تھا۔ اگر حوالہ پڑھنا تو پڑھ لیں ذرا سلاطین کی پہلی کتاب میں سے، سلاطین کی پہلی کتاب اس کا چوتھا باب اور 29ویں آیت۔ اور خدا نے سلیمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وسعت بھی عنایت کی، جیسی سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کتنی وزڈم تھی اس کے پاس؟ جیسی سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے۔ اور سلیمان کی حکمت اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی، اس سے کہ وہ سب آدمیوں سے بلکہ ازراقی اعتان اور ایمان اور کلکول اور درو سے جو بنی محول تھی زیادہ دانشمند تھا، اور چوگرد کی سب قوموں میں اس کی شہرت تھی، اور اس نے 3000 مثلیں کہیں، اور اس نے 1005 گیت تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو سلیمان کی جو وزڈم ہے، حکمت ہے، لکھا کہ چوگرد کی سب قوموں سے زیادہ تھی۔ تو مصنفین کہتے ہیں کہ یہ جور بھی کوئی دانا شخص تھا، لیکن زیادہ جو قرینِ قیاس بات ہے وہ یہ ہے کہ اجور بھی سلیمان کا ہی نام تھا، جیسے اس کا نام یدیدیا تھا، جیسے اس کا نام سولمن تھا، جیسے اس کا نام لیمویل تھا، تو یہ اسی کے جو ہے وہ نام سے ہے۔ جیسے مسیح کو جب روح القدس سے مسح کیا گیا تو مسیح کہلایا، ناصرت میں پلا بڑا تو ناصری کہلایا، خدا ہمارے ساتھ ابا تک رہتا تو ایمانویل کہلایا۔ تو بالکل اسی طرح یہ بھی سارے جو ٹائٹلز ہیں یہ بزرگ سلیمان ہی کے ہیں، تو یہ بھی اس سے چیپٹر جو ہے اسی کا ہے۔ اور یہ جو دوسرے نام ہیں اتیل اور کال، یہ دو نام آپ پڑھیے پہلی آیت میں آپ کو ملیں گے۔ یہ دو نام یہ یوں سمجھیں کہ یہ اس کے شاگرد تھے جو اس سے حکمت سیکھتے تھے۔ آپ تو آپ دیکھیں اس سے بھی ہمیں گیس ملتا ہے کہ یہ سلیمان ہی تھا، کیونکہ حکمت جو تھی وہ سلیمان سے سیکھنے آتے تھے لوگ۔ یہاں تک کہ سبا کی ملکہ جب آئی تو اس نے سلیمان کی جب وزڈم کو دیکھا تو وہ حیران ہو دنگ رہ گئی۔ وہ کہتی جتنا میں نے سنا ہے یہ تو اس سے جو ہے وہ یہ بہت زیادہ ہے نا، تو میں نے تو آدھا بھی نہیں سنا، اتنا اس کے پاس نالج تھا ہر ایک چیز کا، نباتات کا، حیوانات کا، اور اسے جتنا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے میں اور آپ آج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی بڑا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے کلام کا، پھر دیگر دوسری چیزوں کا۔ آپ پڑھیے، بکس کو پڑھا کریں۔ سولمن کے پاس ایسے وزڈم جو ہے وہ نہیں تھی، حکمت نہیں تھی، تو یہ اس کی باتیں ہیں۔ اور اتیل اور کال یہ اس کے شاگرد تھے جو اس سے پوچھتے تھے، لکھا ہے کہ وہ اس سے پوچھنے آئے، کچھ سوالات تھے۔ تو پھر اس نے کیا کہا؟ یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں، اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں، میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے۔ تو یہ کوئی کہے گا کہ کیسے سلیمان کہتا ہے کہ میں ہر ایک سے زیادہ حیوان ہوں اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں۔
تو یہ یوں سمجھے کہ یہ اس کی ایک جو ہے وہ عاجزی ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں میں جو ہے وہ ایک حیوان کی طرح ہوں. یعنی خدا کی ذات کو جب سامنے رکھتا ہے خدا کے نالج کو تو پھر انسان کہاں اس کو پا سکتا ہے. تو سمندر کی گہرائیوں سے بھی گہرا ہے خدا کے بارے میں علم نالج. تو جب وہ خدا کے بارے میں بیان کرنے جا رہے تو کہتا ہے کہ نہیں مجھ میں وہ حکمت نہیں ہے. اگرچہ دنیاوی نالج اس کے پاس تھا حکمت تھی خدا کے بارے میں بھی بڑی تھی لیکن عاجزی اتنی ہے یہاں تو 4 لفظ آ جائے نا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ساڈے وغیرہ کچھ ہے ہی. تو اتنی عاجزی خاص سالی وہ کہتا ہے کہ نہیں یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ فہم مجھ میں نہیں ہے مجھ میں وہ کہتا ہے اور پھر زیادہ حیوان ہوں میں. یعنی یہ اس کی عاجزی کی بات کی گئی. اگرچہ خدا کے بارے میں تو وہ جانتا ہے نالج ہے اس کے کیونکہ آگے وہ بیان کرے گا. آپ دیکھیے آگے کیا کہتا ہے 4 آیت. کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا کس نے پانی کو چادر میں باندھا کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی. تو جب یہ بیان کرتا ہے وہ تو کہتے ہو وہی تو کون ہے جس کے بارے میں بیان کروں کہ جو ہستی ہوا کو اپنی مٹھی میں بند کرتی ہے جمع کر لیتی ہے اور پھر پانی کو چادر میں جس سے باندھا ہے اور جس سے یہ ساری زمین کی حدود ٹھہرائی ہے. کون آسمان پر چڑھا. آسمان کی گہرائی تو اونچائی تو کوئی نہیں بیان کر سکتا نہ سمندروں کی گہرائی کوئی بھی نہیں جانتا کوئی بھی نہیں. تو سلیمان اس نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی خدا کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے پھر بھائی میں تو کچھ بھی نہیں میں تو سب انسانوں سے زیادہ نالج نہیں ہے خدا کے بارے میں. کون آسمان پر چڑھا کون نیچے اترا کس نے ہوا کو مٹھی میں بند کیا پانیوں کو چادر کے اندر لپیٹا. کہتا اگر تو جانتا ہے تو بتا مجھے. اور پھر وہ اس کے بیٹے کا بھی نام کہتا ہے. پڑھیے ذرا اس سے ابھی آئے کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. ٹھیک ہے جی. یہودیوں کے لیے ہاں جی ہاں جی تو کہتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے اگر تو جانتا تو بتا اس کے بیٹے کا نام کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے. یہ یہودیوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ جو لکھی ہے. وہ کہتے ہیں بیٹے کا بیان کر رہے ہیں اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. یہ یہودیوں کے لیے اور مثال کا یہ جب چیپٹر پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹے کا کدھر سے آ گیا. یہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ کام. لیکن یہ خدا کے روح نے لکھوایا کہ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. یہودیوں کے لیے یہ تکلیف دہ ہے لیکن آج مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا نام یہوہ ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا نام بیٹے کا نام یسوع ہے. آمین. یہ ہمیں معلوم پتا ہے کہ اس کا نام یہوہ ہے جو پانیوں کو چادر کے اندر لپیٹتا ہے جو ہوا کو مٹھی کے اندر بند کرتا ہے جو آسمان پر چڑھا اور نیچے بھی اترا. نیچے سے مراد پتال بھی لیتے تو مسیح خدا پتال میں گیا اور اوپر بھی چڑھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا بتا کیا نام ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نام یہوہ خدا ہے اور اس کے بیٹے کا نام یسوع مسیح ہے جو زندہ خدا ہے. ہیلیلویا. اور اگلی آیت میں کیا کہتا ہے اس کا ہر ایک سخن پاک ہے. اس کا ہر ایک سخن بھی کلام کو کہتے ہیں ورڈز کو کہتے ہیں. اس کا ہر ایک سخن کیا ہے بولیے پاک ہے. اور آگے لکھا جن کا توکل اس پر ہے وہ ان کو محفوظ رکھتا ہے.
آئیے ذرا سیم ورڈز پڑھیں کیا لکھا ہے. خدا کا ہر ایک سکون پاک ہے اور ان کی سب پر ہے جن کا توکل اس پر ہے. اس کے سکون کلام کی بات کرتا ہے, باپ کی بات کرتا ہے, بیٹے کی بات کرتا ہے, کیونکہ کلام کی بھی بات کرتا ہے. تو اس کا ہر ایک سکون پاک ہے اور ان سب کی سب پر ہے جن کا توکل اس پر ہے. اور اگلی آیات جب شروع کرتا ہے تو نہایت خوبصورت ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے. اب یہ دیکھیے, ہم نے لاسٹ ایک سرمن پڑھا تھا حکمت والا, تو وہاں پر بزرگ سلیمان کہتے ہیں میں نے ایک بات کی درخواست کی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وزڈم, نالج, حکمت. یہاں پہ پھر کہتا ہے کہ میں نے 2 باتوں کی درخواست کی ہے. تو آپ دیکھیں ہماری درخواستیں بڑی زیادہ ہوتی ہیں, یہ میں اکثر کہتا ہوں بڑی زیادہ درخواستیں ہوتی ہیں. اس سے آپ یہ نوٹ کیجئے کہ دعا جب آپ کرتے ہیں تو کلیئر ہو, واضح ہو کہ کیا میں نے کہنا ہے, کیا میں نے خدا کے سامنے بات کو رکھنا ہے, کیا میں نے پیش کرنا ہے, کلیئر واضح ہو. دیکھیں ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے میں نے ایک ہی درخواست کی, یہاں کہتا ہے میں نے 2 باتوں کی درخواست کی. تو کلیئر کٹ ہو. بعض زمان میں معلوم ہی نہیں کہنا کیا ہے, آج دعا کریے ذرا بیلو کہ پتہ نہیں کدھر دکھ مار لے. بے شک خدا ان ہمارے لفظوں کو بھی پیار کرتا ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جیسے ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, چھوٹا سا بچہ, وہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو پیرنٹس کو بڑا اچھا لگتا ہے. دس دن نہیں آج ہے کیا سی ماما کیا سی پاپا کیا تھا. تو ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں اسی طرح جب ہم دعا کرتے ہیں تو, لیکن مطلب ہے کہ ہم نے صرف بچے نہیں رہنا, بڑھنا بھی. ہمیں معلوم ہو کہ باپ کے ساتھ کیا بات کرنی ہے. میں نے صرف 2 باتوں کی درخواست کی ہے, وہ کیا ہے؟ ہم اکثر زیادہ باتیں رکھتے ہیں خدا کے سامنے. 2 باتیں. ایک بادشاہ سلیمان وہ کہتا ہے میں نے 2 باتوں کی درخواست کی ہے, اور وہ کیا ہے؟ پڑھیے. پہلی بات بطالت اور دروغ گوئی. دروغ ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور گوئی ہوتا ہے بولنا. دروغ جھوٹ, گوئی بولنا. دروغ ہو, ٹھیک ہے, جسے کہتے ہیں دروغ ہو, جھوٹ بولنے والا. بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے. پہلی اس کی یہ جو درخواست ہے. اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند, ٹھیک ہے, اور میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دی. یہ 2 باتیں اس نے کی. پہلی ہے اس کی جسمانی نیڈ, جو روحانی نیڈ ہے پہلے اس نے رکھی کہ بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے. بطالت مطلب وینٹی, نتھنگ, کچھ بھی نہیں, یعنی ایسی چیزیں جو ہے نہیں مجھ سے دور کر دے. یعنی ایسی چیزیں جو مجھ سے بہکا کر تجھ سے دور لے کے جا سکتی ہیں. کہتا ہے میری 2 درخواستیں ہیں. نمبر 1 کہ ایسی چیزوں کو مجھ سے دور کر دیں, اور نمبر 2 کیا ہے کہ مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند. اب دیکھیں 2 باتیں ہیں, مجھ کو نہ کنگال کر اور نہ دولت مند. اب شاید یہ تو کہیں نہ سارے کہیں گے خدا مجھے کنگال نہ کرنا, یہ کہیں گے نا. تو کیا کبھی یہ بھی کہا کہ مجھے دولت مند نہ کرنا؟ یہ نہیں کہیں گے, کہیں گے نہیں خدا یہ کہا دولت دے اور دے, اتو بھی دے مینوں. تو بزرگ سلیمان 2 باتیں کہتا ہے. ایک تو بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر, یعنی ایسی چیزیں جو وینٹی ہے, نتھنگ ہے, جو دنیا کے اندر بے معنی بے مقصد ہے, جن کی وجہ سے میں خداوند تجھ سے دور جا سکتا ہوں, ایسی چیزوں کو مجھ سے دور کر. تو یہ بھی ہمیں درخواست کرنی چاہیے کہ خداوند تو ایسی چیزوں کو مجھ سے بھی دور کر جو مجھے تجھ سے دور لے کے جا سکتی ہے. موبائل کو مجھ سے دور کر دے. موبائل پہ بڑا وقت ہم بسر کر دیتے, بس ایسے ریلز دیکھتے جائیں تو یہ وہ گھنٹے لگ جاتے ہیں, فیس بک نکالنے گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو یہ بھی پریئر کرنی چاہیے خدا ان کو دور کر مجھ سے. ٹی وی پہ میرا کتنا وقت بسر کرتا ہے, دیگر چیزوں پہ دنیا کے اندر کتنا وقت میں گزار. کہتا ہے دور کر مجھ سے. اے خداوند میں نے 2 باتوں کی درخواست کی ہے. نمبر 1 بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر, اور دوسری بات کہ نہ مجھے کنگال کر اور نہ دولت مند.
یعنی مجھے کنگال نہ کر دے خدا، اور نہ ہی مجھے دولت مند سے بلا دے کہ اتنا دولت مند کر دے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ ضرورت کے مطابق جو ہم پریئر کرتے ہیں دعا ربانی یاد ہے؟ چلے ذرا پڑھیے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی، ہماری روز کی روٹی کرائسٹ نے بھی کہا، اور یہاں پر سلیمان بھی کہتا ہے میری روز کی روٹی مجھے دے، ڈیلی روز کی جو ہے وہ مجھے دے، نہ تو مجھے اتنا کنگال کر دے، نہ مجھے اتنا دولت مند کر دے، مجھے روز کی روٹی دے گا۔ آگے پڑھیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے۔ جو بندہ سیر ہو جائے نا، سارا کچھ آئے گئے، وہ کہتا ہے اچھا بس اب رہنے دیں، کون ہے خداوند، کون ہے، کس کی عبادت ہے، کیا چرچ کیا ہے، پادری کیا ہے، کچھ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر، آگے بولیے، انکار کروں کہوں خداوند کون ہے، یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کنگال ہو کر پھر چوری کروں، اور چوری کر کے میں خدا کے نام کی تکفیر کا باعث، اس سے خدا کے نام کو جلال نہیں، تکفیر ہوتی ہے، بےعزتی ہوتی ہے، انسلٹ ہوتی ہے۔ تو یہ دو باتوں کی درخواست، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے اور آپ کو بھی ان باتوں کو لینا ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، دولت ہے لوگوں کے پاس، ایسا تو آپ ہمارے پاس بھی ہو، مانگا کرے خدا سے سب کچھ۔ سلیمان کے پاس تو بہت ہے، حالانکہ اس نے مانگا نہیں ہے خدا سے۔ مانگا کیا ہے اس نے وزڈم مانگی ہے، حکمت مانگی ہے، اور دوسری بات اس نے روز کی روٹی مانگی ہے، اس نے دوسری چیزیں نہیں مانگی۔ کیا مانگا ہے؟ پہلی بات حکمت، جو پیچھے ہم نے پڑھا، اور آج جو مانگا ہے دو باتیں، کہ نہ بطالت اور دروغوئی کو مجھ سے دور کر دے، اور دوسری بات جو ہے کہ نہ مجھے کنگال کر اور نہ دولت مند کر، میری روز کی روٹی دے۔ تو میں کہہ رہا ہوں سلیمان کے پاس تو بہت کچھ، اتنی دولت کے لکھا کہ وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی جتنی اس کے پاس تھی۔ تو میں لاسٹ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے ہم، خدا کے پاس، لوگوں کے پاس سب کچھ ہو، محنت کریں، آپ سٹرگل کریں، ایک نوکری کریں دوسری بھی کریں، جتنا مرضی کمائیں، لیکن پھر بھی دھیان اس پر نہیں۔ سولمن کہتے ہیں بطالت اور دروغوئی کو مجھ سے دور کر، ہٹا لے میری آنکھوں سے۔ نظر اس پہ نہیں ہونی چاہیے، نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ اپنے خدا پر ہونی چاہیے۔ ہیلیلویا، جو سب کچھ دے سکتا ہے۔ سلیمان نے جب لکھا تو کہتے ہیں کون ہے جو آسمان پر چڑھا، کون ہے جس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں بند کیا، پانیوں کو چکر میں لپیٹا، زمین کی حدود ٹھہرائی۔ اب ایسی ہستی پاس ہو تو بندہ پھر وہ مانگتا رہے دوسری چیزیں۔ ہستی کون سی پاس ہے؟ آپ دیکھیے، جس نے سمندر کو چلو میں ناپا ہے، ہوا کو مٹھی میں بند کیا ہے، زمین کی حدود ساری ٹھہرائی ہے۔ ایسی ہستی پاس ہو تو سولمن پھر یہی کہے گا نا، وہ کہے گا نہیں، باقی چیزوں کو مجھ سے دور کر دینا، دروغوئی کو، بطالت کو، اور پھر مجھے دے کیا؟ صرف روز کی روٹی۔ خدا نے کہا نہیں، میں تجھے اور بھی کچھ دوں گا، بہت کچھ دوں گا، اتنا دوں گا کہ تمہیں دنیا کے کسی شخص کے پاس نہیں ہوگا۔ وہی بات جو میں کرتا ہوں کہ ٹارگٹ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ٹارگٹ مسیح ہو، بات چاہیے، اس لیے کہ پہلے اس کی بات چاہیے تلاش کرو، باقی یہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ جہاں پہ لکھا ہے ہمارے روز کی روٹی آج ہے، میرے آگے کیا لکھا ہے؟ کس کو یاد ہے؟ آگے
کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال سب تیرا ہے۔ صرف معلوم ہے کہ بھائی ہے خدا کا، میں صرف روزی روز کی مانگوں گا نا، باقی چیزیں بھی مجھے دے دیں۔ ہیلیلویا۔ اس لیے خدا کے ساتھ رہیں گے، اس کے ہاتھ کے نیچے تو پھر بھائی یہ سب چیزیں برکتیں آئیں گی۔ اسی نے کہا پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، باقی یہ سب چیزیں تمہیں انعام کے اندر مفت مل جائیں گی۔ بھائی یہ تو نام ہے، گفٹ ہے، وہ بچوں کو دیتا ہے، روزی روٹی کو، کھانے پینے کی چیزوں سے گریز کرے گا۔ آپ دیکھیں خدا جس نے زمین کی حدود ٹھہرائی، دنیا کے اندر کتنی مخلوقات ہے، سب کو وہ سیو کرتا ہے۔ اور اکثر کہتا ہوں اگر کسی بندے کے پاس ہونا کہ روزی روٹی دینے کا انتظام، بندہ دوسروں کو نہ دے، وہ مار دے، بھوک سے مار گیا، لیکن یہ ہمارے خدا کے ہاتھ میں۔ بائبل میں لکھا ہے وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ کہتا ہے ڈیلی پورشن آف مائی بریڈ، یعنی میری جو روز کی روٹی کا پورشن ہے وہ مجھے دے۔ ایک بادشاہ، ایک کنگ، تو یہ مانگے خدا سے ڈیلی روز کی روٹی سے مراد ہے کہ جتنی بھی ضرورت ہے، کئی صرف روٹی مانگ رہے تھے نا، روٹی نہیں، مطلب ہے کہ جتنی بھی ضرورت ہے، جس میں آپ کے بچوں کا فیسیں ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، بجلی کے بلز ہیں، ہر چیز ڈیلی جتنی نیڈ ہے، صرف روز کی روٹی سے یہ مراد ہے۔ یہ نہیں صرف روٹی کی بات کی گئی، مطلب ہر ضرورت جو آپ کو ڈیلی درپیش ہے، جس کا آپ کو سامنا ہے، جو آپ کے لیے مشکل ہے، سب کچھ خدا سے درخواست کی گئی، دعا کی ہے۔ تو سولمن نے یہ دعا کی ہے کہ بطالت اور دروغگوئی کو مجھ سے دور کر دے، اور دوسری بات کہ نہ مجھے کنگال کر، نہ دولت مند کر، مجھے میری روز کی روٹی، یعنی مطلب جو مجھے ضرورت ہے وہ مجھے دے، تاکہ میں تیری تکفیر نہ کروں، میں تیری انسلٹ نہ کروں۔ آمین۔ تو ڈیلی، اور وہ دیتا ہے۔ ہمارا خدا بہت بڑا ہے، یقین کر گیا۔ جب غور کالا تھا تو 40 سال بیابان کے اندر خدا نے من برسایا، تاریخ کے اندر 40 ایئرز، 40 سال، کتنا بڑا خدا ہے۔ اور وہ جب مصر سے نکلے تو 16ویں باب کے اندر ہم پڑھتے ہیں وہ بڑبڑانے لگے، موسیٰ پڑھتے کہ ہمیں وہاں مصر کے اندر مار دے، ہماری قبریں ادھر ہی بن جاتی، ادھر کیوں لے کے آئے بیابان میں بھوکا مارنے کے لیے؟ خدا نے کہا میں ان کو آسمانی روٹی کھلاؤں گا، آسمانی۔ اور خدا نے کہا چل ان کو کیا ہے کہ صبح کو جو ہے نا وہ اپنے حصے کا ایک عمر لے لینا، ایک عمر ایک برتن کے اندر، جتنا اس کو نیڈ ہے ڈیلی کی وہ لے لینا، ہر روز لے لینا، اور زیادہ نہ لینا۔ خدا نے کہا بھائی جتنی نیڈ ہے ایک بندے کو ایک عمر وہ ہی لے، اور پھر اگلے روز سے۔ اب وہاں پہ کیا ہوا کہ کئیوں نے پھر جمع کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا اچھا نہیں میں ایک عمر نہیں میں 2 عمر لے لیتا۔ جمع کیا تو گھر گئے تو کتنا نکلا؟ وہ ایک ہی نکلا۔ گھر گئے تو کتنا نکلا؟ ایک لیا انہوں نے 2 اپنی طرف سے۔ کئی ہوتے نا جمع کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ گھر گئے تو 2 کی بجائے ایک ہی نکلا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو؟ خدا اڑا دیتا ہے، خدا سے ہٹ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ مختلف طرح سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر چھٹے دن خدا نے کہا کہ چھٹے دن خود ہی تمہارا ڈبل ہو جائے گا، جمع نہیں کرنا ڈبل، ایک ہی عمر لینا ہے لیکن وہ عمر جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا۔ اور وہ ایسے ہی ہوا، صبح ہوا تو ڈبل، کیونکہ خدا نے کہا کہ یہ سبت کا دن ہے، میرا دن ہے، پاک ماننا، اس کو عبادت کرنا، اور خود ڈبل ہو جائے گا۔ اب وہاں پر بھی کوئی سبت کے دن بھی گئے، جمع کیا، بائبل میں لکھا ہے کہ اس میں کیڑے پڑ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا سے ہٹ کر، خدا کے حکموں سے ہٹ کر وہ جا رہے تھے۔ خدا نے کہا نہیں جمع کرنا سبت کا دن، وہ کہتے نہیں جمع کھانا بھی نہ کی، کتوں کھاواں وہ کیوں بار جائیں گے، گھر لے کے تو وہ کیڑے پڑے ہوئے۔ اسے یاد رکھیں کہ یہ خدا کا دن ہے، اسے خدا کے لیے وقف کیجیے، خدا کی عبادت کیجیے۔
آپ اس خدا کے ساتھ ہیں جو آسمان زمین کا خالق اور مالک ہے. حضور تو کہتے ہیں میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد وہاں سے ہے جس نے آسمان زمین بنایا. یہ آسمان کون بنا سکتا ہے؟ زمین کون بنا سکتا ہے؟ پانیوں کو چلو میں کون اٹھا سکتا ہے؟ کون ہوا کو مٹھی میں بند کر سکتا ہے؟ وہ ہستی آپ کے ساتھ ہے. 40 سال آپ دیکھیں 40 سال اور کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 20 لاکھ کی جماعت. 40 سال 20 لاکھ کی جماعت. 40 سال تک خدا نے دیا من برسایا. اب جب وہ کنعان میں پہنچ گئے نا تو پھر خدا نے من بند کر دیا. انہوں نے کہا چلو ان کام کار کرو. میں ملک دے دیتا ہے کھیتی باڑی کرو روٹی پانی کماؤ دکھاؤ. تو 40 سال اور اس کا بیٹا یسوع مسیح 5000 کی بھیڑ. اور اس نے کہا یار یہ 3 دن میرے ساتھ ساتھ ہیں ان کو کھانے کو دو. وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے اتنی دے 300 دینار کی روٹیاں بھی لائے تو یہ بھی کم ہے. یعنی 1 سال کی پوری کمائی میں خرچ کروں تو یہ روٹیاں میں ان کی پوری نہیں کر سکتے ہم. انہوں نے کہا اچھا ایک لڑکا ہے یہاں پر جس کے پاس 5 جو ہے وہ روٹیاں ہیں اور 2 مچھلیاں ہیں. تو مسیح خدا کا بیٹا لے کے آیا. اس نے ہاتھوں میں اٹھایا اور آسمان پر اٹھا کر انہوں نے برکت دی. اور بائبل میں لکھا کہ وہ 5000 کی بھوئی کھا کر سیر ہو گئی. نہ صرف سیر ہوئی بلکہ 12 ٹوکرے اٹھائے انہوں نے بچے ہوئے. اور پھر ایک دفعہ 4000 کی یہ 2 واقعات ہیں. ایک دفعہ 5000 کو کھانا کھلایا, ایک دفعہ 4000 کو. اور جب 4000 کو کھانا کھلایا تو پھر لوگ اگلے دن بھی مسیح خداوند کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کدھر ہے یار جو روٹی کھلاتا ہے. اس کے پیچھے پیچھے تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہم تجھے ڈھونڈ رہے. تو اس نے کہا تم مجھے نہیں ڈھونڈتے تم روٹیوں کو ڈھونڈتے ہو. کئی دفعہ شام کو عبادت رکھے نا تو کہیں بھی آنا ہے بہت لوگ کام آئے ہیں. اور اگر وہیں پر ہم ایک دیگ بناتے بریانی کی ایک دیگ ہونا پھر زیادہ آ جاتے ہیں. صرف ان چیزوں کے لیے خدا کی کوئی عزت قدر نہیں, صرف ان چیزوں کے لیے. اور اس نے کہا تم مجھے نہیں ڈھونڈتے تم روٹیوں کے لیے. اور کہا فانی خوراک کے لیے کیوں محنت کرتے ہو؟ یہ تو فانی خوراک ہے. انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا نے نشان دیا, موسیٰ نے من کھلایا, تو بھی ہمیں کوئی نشان دے. اس نے کہا تمہارے باپ دادا نے من کھایا وہ مر بھی گئے, ڈیتھ ہو گئی ان کی, قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. لیکن کہا جو مجھے کھاتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں, جو مجھے کھاتا ہے وہ بتا کے زندہ رہے گا, وہ ہرگز کبھی نہ مرے گا. آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کیونکہ باپ نے اسی پر مہر کی. آپ پڑھ لیجیے ہونا کیجیے. باپ نے اسی پر مہر کی. 6 آیت 6 باپ مسیح کے اوپر مہر ہے. مسیح خدا کا چنا ہوا وسیلہ ہے, زندگی کی روٹی وہ ہے. اسی نے کہا باپ نے اسی پر مہر کی ہے, اس روٹی پر نہیں جو تم کھاتے ہو. اس پر مہر کی ہے, مجھ پر مہر کی ہے کہ جو مجھے کھا لے گا وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہو. ہاللیلویا. اس لیے ان باتوں سے لیجیے خدا کی جو ذات ہے لکھا اس کا ہر ایک سخن پاک ہے اور ان سب کی صفت پر ہے جن کا توکل اس کے اوپر ہے. اگر اس پر بھروسہ ہے, توکل ہے, آس ہے تو وہ بھی بھوکا نہیں مرنے دے گا. وہ نیڈ ساری جو کچھ ہے, جو کچھ درکار ہے سب پورا کرتا ہے. ہمارا خدا 20 لاکھ کی جماعت کو کھلا سکتا ہے. یسوع مسیح نے 5000 کو کھانا کھلایا, پھر 4000 کو کھانا کھلایا. اس ہستی کو ہم جانتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تو باقی چیزیں وہ کیوں کرنا دے. اس سے ان باتوں کی درخواست سلیمان کی اس مثل سے لیجئے کہ میں نے 2 باتوں کی درخواست کی ہے. نہ مجھے کنگال کر, نہ دولت مند, بطالت اور دروغی کو مجھ سے دور کر دے. ایسا نہ ہو کہ میں تیری تکفیر کروں. اور کئی دفعہ ہم تکفیر کرتے ہیں خدا کی.
اور خدا نے پہلے سے اسرائیل کو کہا استثنا کی کتاب کے 8ویں باب کے اندر لکھا جب تم وہاں اس ملک میں گھر بنا کر رہو سیر ہو تو وہاں پر گھر بنا کر رہو تو میں تمہیں آزماؤں گا، وہاں پر ٹیسٹ کروں گا، تمہارا امتحان دوں گا کہ تم میری عبادت کرتے ہو کہ نہیں۔ اور انہوں نے نہیں کی، اس جگہ پر پہنچ کر اور خدا نے پھر وہ ساری برکتیں نعمتیں چھین لی، وہ بھوکے مرے اور قحط کے اندر، کال کے اندر، وباؤں کے اندر، جنگلی جانوروں کی جو ہے وہ مشکلات کے اندر، اسیری کے اندر، 70 سال کے اندر دکھوں کے اندر پڑے رہے، کیونکہ خدا نے پہلے کہا بھی جب اس ملک میں جاؤ تو پھر جب گھر بنا کر سیر ہو کر رہو، تو یہ نہ کہنا کہ یہ میں نے ہماری طاقت نے کیا ہے۔ اسے یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں، جو برکتیں ہیں، خدا کی ہیں۔ کبھی یہ نہ سوچا کر کہ میں بڑا زوراور ہوں، یہ سارا کچھ میں ہی کیتا ہے، میرے سے بڑی حکمت ہے۔ سولمن سے پوچھے، کہتا ہے میں سب انسانوں سے زیادہ حیوان ہوں۔ یہ عاجزی ہونی چاہیے، یہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ یہ میری ہستی ہے، میں اس طرح کا ہوں، یہ میرے پاس ہے۔ خدا نے پھر اسے سرفراز کی، اس لیے بائبل میں کہا جو سرفرازی ہے اس سے پہلے فروتنی ہے۔ سرفرازی ملتی ہے لیکن اس سے پہلے فروتنی ہے، عاجزی ہے، خاکساری ہے۔ بندہ اپنے آپ کو خاکساری کے اندر لے کے آئے، خدا سے صرف یہ درخواست کہ مجھے میرے روز کی روٹی دے، مجھے دے۔ تو خدا نے کہا پھر ٹھیک ہے، روز کی روٹی بھی دوں گا، باقی سب کچھ بھی دوں گا۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم خدا کے ساتھ چلیں، وہ ہماری سپر ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ سنبھالتا ہے۔ بائبل میں لکھا اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے آسودہ کیا ہے، اور پھر یہ کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ہمیں راست بازی کی بھوک اور پیاس رکھنی ہے۔ لازر کی کہانی آپ سب جانتے ہیں، بائبل میں لکھا اس کو آرزو کی کہ دولت مند کی میز کے ٹکڑے کھائے، ان سے سیر ہو، وہ ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میڈیسن کے لیے کچھ نہیں تھا، جسم سارا سڑ گیا تھا، لیکن پھر بھی خدا پر بھروسہ رکھا۔ اور کیا ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کہاں گیا؟ باپ ابراہم کی گود میں، یعنی پیسفل پلیس کے اندر، آرام کی جگہ پر، ابدی آرام کے اندر جو ہے وہ وہاں پر وہ گیا ہے۔ آئیے خدا ان پر بھروسہ رکھے۔ بائبل میں کہ اس کا ہر ایک سکون پاک ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، وہ ان کی سپر ہے، یعنی مطلب سب کچھ ان کو مہیا کرتا ہے۔ بزرگ داؤد کہتے ہیں کہ ببر کا بچہ بھوک اور حاجت مند ہوتا ہے، مگر اس کا طالب کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا۔ کہتے تھے میں جوان تھا وہ بوڑھا ہوں، مگر صادق کی اولاد کو کبھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیتا۔ جو صادق ہے، جو ٹھیک چلتا ہے، جو اس کا پیروکار ہے، خدا ہر حال میں، ہر جگہ پر اس کو سنبھالے گا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا اور اس کی فکر کرے گا۔ خدا ہمیں برکت دے۔